الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ علماء کرام کی ایک ایسی عظیم جماعت ہماری رہنمائی کے لیے تیار کی ہے جو ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. جب جب کسی مصیبت میں ملت پڑی ہے تو ہر موقع پر ملت اسلامیہ کے علماء ان کی رہنمائی کے لیے آگے آئے ہیں، اور یہ اب کی تازہ ترین باتیں نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے یہ طریقہ اور رواج چلا آ رہا ہے کہ جب جب کسی انسانیت کو تکلیف میں پڑا دیکھا اور جب جب انسانیت کو مردہ ہوتے پایا تو علماء کرام نے آگے بڑھ کر کے قربانیاں دے کر کے تکالیفیں برداشت کر کے تمام تر مصائب و آلام کو جھیل کر کے ملت کو پریشانیوں سے نکالا ہے. اب آج کے 2 دن کے بعد میں یوم آزادی کا دن منایا جائے گا 15 اگست کے روز. ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یوں تو عنوانات نکالنے کو مختلف نکلتے ہیں، چونکہ محرم کا مہینہ ہے، یہ خود اپنے فضائل کا بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے. تو انہی دنوں میں تاریخی دن 15 اگست بھی آ رہا ہے، پھر اس کے بعد میں 10 محرم الحرام آئندہ جمعے میں ہے، تو اس میں شہادت حسنین کریمین کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، رب نے چاہا اور زندگی دی. تو اب چونکہ جو 2 دن کے بعد میں یوم آزادی کے تعلق سے جو دن منایا جاتا ہے 15 اگست کا دن، ہندوستان کی آزادی میں ہمارے اکابرین کس حد تک رہے اور اکابرین کی قربانیاں کس انداز میں رہی
اور اکابرین نے کس طریقے سے اپنی جان کو جھونکے میں ڈال کر کے ملک کو آزادی دلائی، اور پوری انسانیت جب مردہ ہو چکی تھی اور غلامی کی زنجیر ان کی گردنوں میں ڈل چکی تھی اور وہ اسی غلامی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو غلامی کی زنجیروں کو توڑوا کر کے ان کو اس طریقے سے مضبوط کر دیا کہ پھر وہ آزادانہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کے اندر آزادی کی شمع روشن کرنے والے، ان کے اندر آزادی کی ایک چنگاری ڈالنے والے اور اس کو ابھارنے والے، ان کے اندر ایک آگ کی طرح شعلہ بھڑکانے والے، آزادی کی آگ بھڑکانے والے، یہی علماء کرام تھے، جو ٹاٹ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، جو ضربے لگاتے ہیں، راتوں کو رو کر کے ملک کی آزادی کو مانگا ہے اور دنوں میں میدان عمل میں اتر کر کے انگریزوں سے جنگیں بھی لڑی۔ ہم نے چونکہ تاریخ کے مکمل حقائق نہیں پڑھے ہوتے، جس کی بنیاد پر ہم تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی اکابرین سے نگاہوں کو ہٹا لیتے ہیں۔ اکابرین صرف ہمیں تصوف و سلوک کا سبق نہیں دیتے، اکابرین صرف ہمیں قال اللہ ہی نہیں پڑھاتے، اکابرین صرف ہمیں قال الرسول ہی نہیں پڑھاتے، اکابرین صرف ہمیں حضرات صحابہ کرام کی حیات اور ان کی زندگیوں کا طریقہ اور طرز عمل ہی نہیں سکھاتے، بلکہ اکابرین جینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ اکابرین ہی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے، اکابرین ہی نے ملت اسلامیہ اور ملت ہند کو آزادی کی شمع ان کے اندر پروئی ہے۔ میرے دوستو، جس وقت میں ملک ہندوستان پر مکمل طریقے سے انگریز کا غلبہ ہو چکا تھا اور پورے طریقے سے مکمل ہندوستان پر انگریز غالب آ چکا تھا، تو سب سے پہلے انگریز کو یہاں سے نکالنے کی جرأت مندانہ آواز اور سب سے پہلی جو آواز لگائی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی۔ جس وقت میں حضرت شاہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز حکمرانوں نے اعلان کیا کہ خلق خدا کی اور ملک بادشاہ کا، لیکن حکم جو چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ انگریز کا باضابطہ طور پر ایک گروہ تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن اس ملک میں جو احکامات نافذ کیے جائیں گے، جن قوانین پر عمل کرنا ہر ایک انسان کے لیے پابندی ہوگی اور اس کو ماننا پڑے گا، نہیں مانے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، لیکن وہ قوانین ایسٹ انڈیا کمپنی کے چلیں گے۔ یہ انگریز کا قول تھا۔ بالآخر یہ قول دوڑتا ہوا اور زبان بزبان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بھانپ گئے، پنپ گئے کہ اب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے لگا ہے۔ اس وقت میں رفتہ رفتہ انگریز اپنے قدم مضبوط کر رہے تھے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ طور پر ملت اسلامیہ کو جگانا شروع کیا اور ان کو ایک طریقے سے ان کو بیدار کیا اور ان کو بتایا کہ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے اور انگریز اس پر غصباً اور اس پر ظلماً جو ہے اس پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور ہمیں ان سے آزادی حاصل کر کے دینا ہے۔ بالآخر ایک قوم، ایک جماعت تیار ہوئی۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے تبلیغ اور اشاعت شروع کی۔ ان کے بعد میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو تیار ہوئے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے تیاری کے بعد میں باضابطہ طور پر گھر گھر جا کر کے لوگوں سے معاونت طلب کی ہے اور ان کے جوانوں کو جنگ آزادی کے لیے طلب کیا ہے۔ بنارس کے اندر اس وقت میں ایک علاقہ پڑتا تھا غازی آباد کے نام سے،
وہاں باضابطہ طور پر یہ لوگ گئے ہیں اور جا کر کے انہوں نے وہاں کے ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے اس وقت میں آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے 1,00,000 روپیہ اس وقت کی رقم ادا کی تھی، اور ساتھ میں اپنا ایک نوجوان بیٹا دیا تھا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اسی طریقے سے میں اپنے فرزند کو ملک کی قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹا بھی ساتھ کیا اور 1,00,000 روپے کی اس وقت کی رقم بھی ان کو ادا کی۔ یہ اس وقت کا عمل تھا۔ بالآخر ایک جماعت تیار ہوئی اور انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی تحریکات چلائی گئی، اور جنگ آزادی کی ایک تحریک جب چلی اور انگریزوں سے جنگیں لڑی جانے لگی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے فرش پر گرمیوں کے دنوں میں ننگے پاؤں دوڑ لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں گرم ریت پر مجھے دوڑ لگانی پڑے اور انگریز سے لڑنے اور ان سے مقابلہ کرنے کے درمیان کوئی ایسا مقام آئے جس مقام پر تپتی ہوئی ریت ہو اور اس مقام پر جنگ ہو رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں کمزور پڑ جائے، ہم وہاں شکست کھا جائے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی تاریخی مسجد میں گرم فرش پر دوڑ لگایا کرتے تھے، اپنی جو ہے ایک طریقے سے مشق کیا کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ اور اس کے بعد میں پھر ان شہداؤں کے بعد میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہے، انگریز سے جنگ ہے۔ اس وقت میں ملکوں کی تقسیم نہیں تھی، اس وقت میں باضابطہ طور پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہے۔ بالا کوٹ کی پہاڑی پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز سے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو توجہ رکھیے، اس وقت میں بھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک ظالم انگریز نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر تبرہ بازی کی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی میدان عمل میں قسم اٹھائی ہے کہ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس وقت تک شاہ اسماعیل شہید نہیں ہوگا جب تک کہ تیری گردن کو الگ نہ کر دوں، تجھے جان سے ختم نہ کر دوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کٹی ہے، بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز نے گردن کاٹی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خنجر کو لے کر کے انگریز کی طرف دوڑے ہیں، کٹی ہوئی گردن کے ساتھ گئے ہیں، انگریز کے پیٹ میں خنجر کو ڈالا ہے اور اس کے اوپر لیٹ گئے ہیں۔ اسی حالت میں یعنی گردن بھی سر پر نہیں ہے، جسم پر گردن بھی نہیں ہے، اور انگریز کو ختم بھی کیا ہے، انگریز کا قتل بھی کیا ہے۔ انگریز کو ختم کرنے کے بعد میں اس کے مردہ جسم کے اوپر لیٹ گئے ہیں۔ اللہ نے شاہ اسماعیل کو شہادت بھی دی ہے، شاہ اسماعیل کی قسم کو بھی مکمل کیا ہے۔ میرے دوستو اس طریقے سے اکابرین کی قربانیاں ہیں، اور یہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں کی شہادت ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک عرصے کے بعد میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ علماء کرام صف اول کے مجاہدین نظر آ رہے ہیں، اور علماء کرام جنگ آزادی کے صف اول کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور علماء کرام پوری انسانیت کو جگانے میں لگے ہوئے ہیں، اس طریقے سے گشت کر رہے ہیں جس طریقے سے آج کے دور میں تبلیغی جماعت کے احباب گھر گھر جا کر کے تبلیغ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے تشکیل کر کر کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مدارسوں پر حملہ بولنا شروع کیا۔ دہلی میں بے شمار مدارس تھے جو کہ انگریز کے توپ کے گولے کے بارود سے اڑا دیے گئے، اور جو طلباء بچے ان کو زہر دے کر کے مار دیا گیا، اور مدرسین اور علماء کرام کی گردنوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا۔ اتنی عظیم عظیم قربانیاں، اور بالآخر پھر یہ بیڑا حضرت شاہ عبدالرشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی اس ایک جماعت کے کمانڈر بنے ہیں، اور کمانڈر بننے کے بعد میں کئی سارے جنگجو اپنے ماتحت کیے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے ملت کو جگانا شروع کیا ہے، انسانیت کو جگانا شروع کیا ہے۔ اکابرین ختم ہوتے جا رہے ہیں، نیچے اکابرین بیڑا اٹھاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار انداز میں اس طریقے سے ایک جماعت کو فتویٰ دے دیا، فرمانے لگے کہ انگریز کی ٹیم میں بھرتی ہونا حرام ہے، میں اس چیز کا فتویٰ دیتا ہوں۔ حضرت شاہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا، انگریز متحرک ہو گئے، ان کے ایوانوں کی دیواریں لرز گئی اور انہوں نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میں حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایوان میں بلایا اور ایوان میں بلا کر کے توپ کے گولے کے سامنے بٹھا دیا کہ حسین احمد مدنی، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی ٹیم میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ دیا ہی نہیں تھا، بلکہ اب بھی اس فتوے پر قائم ہوں، اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ انگریز ظالم کی ٹیم میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرا اب بھی یہی فتویٰ ہے، اب بھی میں یہی کہتا ہوں۔ انگریز ظالم کہتا ہے کہ تمہیں اس کا معلوم نہیں انجام کیا بنے گا۔ حسین احمد مدنی کہنے لگے کہ تم سزا دو، سزا حسین احمد بھگتے گا۔ حضرت حسین احمد مدنی کو کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے۔ انگریز ظالم نے جب یہ جملہ کہا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بغل سے کفن نکال کر کے دکھایا اور کہنے لگے کہ میں اپنی جائے مسکن سے اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، تم مجھے پھانسی دو، میں پھانسی کے تختے دار پر بھی چڑھ جاؤں گا، لیکن کبھی یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ انگریز ظالم کی ٹیم میں بھرتی ہونا حلال ہے۔ یہ اکابرین کا ایک اجتہادی اور اتفاقی فتویٰ تھا۔ پھر اس پر ایک اکابرین کی پوری جماعت کا اتفاق ہوا، اس لیے کہ انگریز کی جو ٹیم تھی اور جو ملک پر غصباً جنہوں نے قبضہ کیا تھا، وہ صرف ملت اسلامیہ کے لیے نقصان دہ نہیں تھی، بلکہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ تھی۔ پورے ملک کو انہوں نے جبراً قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخیں ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، شاید ہی کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کے علم میں ابھی پہلی مرتبہ یہ تاریخیں آ رہی ہوں گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخوں کو اٹھائیں اور کھنگالیں اور پڑھیں۔ بالآخر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کے استاد حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی استاد جیل میں بھیج دیا گیا۔ عرصے دراز تک وہ جیل میں رہے، لمبے عرصے تک جیل میں رہے۔ کالا پانی کے جیل کے نام سے ایک مشہور جیل تھی اس وقت میں، اس جیل میں ان دونوں استاد اور شاگرد کو بھیج دیا گیا اور اتنی اذیتیں اور تکالیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، مصیبتوں میں ڈالا گیا، تکلیفوں میں ڈالا گیا، ہر طریقے کی پریشانیاں ان پر ڈال دی گئی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھانیسر جو ہریانہ میں ہی ہے، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بھی اس فیصلے کی تائید کی کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے میں اس پر قائم ہوں، اور انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بیعت کی، اب اس کے بعد میں انگریز نے ان کو ان کے گھر سے نکالا اور ان کی بیوی اور بچوں کو دھکے دے کر کے باہر پھینک دیا، اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹرین میں ڈال کر کے جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ یہ تکالیف اور اذیتیں ہمارے علماء کرام نے برداشت کی ہے، اور بالآخر جب انگریز پر ایک خوف طاری ہو گیا اور علماء کی جماعت متحرک ہو گئی اور انہوں نے پوری انسانیت اور ملت کو جگانا شروع کیا اور ایک اتحاد قائم ہو گیا، تمام کے تمام ملک کے تمام مذاہب کے لوگ جب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، پھر ملک ہند کی آزادی کی ایک شمع ظاہر ہونے لگی، جب تمام کے تمام لوگ متحد ہوئے اور تمام کے تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انگریز سے ہمیں ہر صورت آزادی چاہیے۔ اس میں مذہب اسلام کے افراد بھی موجود تھے، اس میں ہندو مذہب کے افراد بھی موجود تھے، اس میں عیسائی مذہب کے افراد بھی موجود تھے،
اس میں بدھسٹ مذہب کے افراد بھی، جتنے بھی مذاہب ہندوستان میں اس وقت میں پائے جاتے تھے، تمام کے تمام مذاہب کے لوگ متفق اور متحد ہو گئے کہ ہمیں انگریز سے آزادی چاہیے۔ بالآخر جب تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور اس شمع کو دکھانے والے، آزادی کی شمع کو روشن کرنے والے، آزادی کی چراغ کو دکھانے والے ہمارے ہی اکابرین تھے، لیکن آپ تاریخ کے اور آپ کو کنگالیے جو عام طور پر آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں، جو عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے کچھ کتابیں، ان میں اکابرین کے نام برائے نام آتے ہیں، بہت کم نام آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ آپ تاریخ ہند پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں اکابرین کا ہندوستان کی آزادی میں کردار کیا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، کسی طریقے کی بھی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف ان کی زبان پر جو جملہ نظر آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہر صورت انگریز سے آزادی چاہیے، لڑ جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائے، ہماری ذریتیں ختم ہو جائے، ہمارے معاملات تباہ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مغلوبانہ ماحول میں، مغلوبانہ ملک میں ہم زندگی کسی صورت نہیں گزاریں گے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے غصباً ان کو اٹھا لیا اور قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد میں ان پر تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی اور تکالیفوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز ظالم نے جب قبضہ کیا اور ان کو قید کر لیا، ان کو بند کر لیا اور ان پر صعوبتیں ڈالنے لگے، تکالیفیں ڈالنے لگے، تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہندوستان ہمارا غلام ہے، ہم آپ کو کسی علاقے کی حکومت دے دیں گے، آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے اہل خانہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، صرف آپ یہ لفظ دہرا دیجئے کہ ہندوستان ہمارا غلام ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں سلام ہوں ان پر، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کسی صورت بھی میں یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ ہندوستان کو تمہاری غلامی میں ڈال دوں، میرے بچے تباہ ہوتے ہو جائے، میرے بچوں کی گردنیں کٹتی ہیں کٹ جائے، میرے اہل خانہ مرتے ہیں مر جائے، لیکن ٹیپو سلطان کبھی یہ جملہ نہیں کہے گا۔ اور آج کل جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہے بغیر داڑھی کے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک داڑھی منڈے آدمی نہیں تھے، بلکہ سنت کی اتباع کرنے والے آدمی تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ باشرح آدمی تھے، سنت کی اتباع کرنے والے تھے، انصاف پسند تھے، انصاف کو اپنانے والے تھے اور انصاف کو عام کرنے والے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، نورانیت والا چہرہ تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف ایک عام فہم انسان تھا، ہر انسان کے عام انسان کے بھی فہم میں بآسانی ان کا انصاف آ جایا کرتا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد میں بادشاہ وقت اس کے بعد میں حضرت بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ گزرے ہیں، ان کو انگریز نے جب قید کر لیا اور قید کے بعد میں ان کو کہا کہ آپ یہ جملہ کہہ دیجئے کہ ہندوستان ہمارا غلام ہے، اس وقت میں بہادر شاہ ظفر نے انکار کیا، اور جب ان کی تکلیفیں اس حد تک بڑھ گئی، بھوک اور پیاس نہایت سے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے، اس وقت میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے 3 تشتری پیش کی گئی، جس تینوں تشتری میں ان کے بیٹوں کی گردنیں تھیں، ان کے بیٹوں کے سر تھے ان تینوں تشتری میں، جو کھانے کے طور پر ان کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ تاریخی حقائق سے ہم ناواقف ہیں، ہم نے بلایا ہے اپنی تاریخوں کو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی کا دوسرا نام جرأت ہے، اسلام ہی کا دوسرا نام ہمت ہے، اسلام ہی نے شجاعت اور بہادری کا پیغام دیا ہے، اسلام ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ملک کے اندر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے جاؤ پھر آزادی کے لیے آواز اٹھانا تمہارے لیے حق ہے۔ وہی ٹیپو سلطان تھے جنہوں نے اس وقت میں انگریزوں سے انہی کے جیل میں جملہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی اور شیر کی ایک زندگی بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے۔ یہی اسلام ہے جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جرأت اور بہادری کے ساتھ ظالموں سے تقابلہ کرنا ہے اور منافق ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے، اور یہی اسلام ہے جس نے ہمیں عدل و انصاف کا پیکر دیا ہے، یہی اسلام ہے جس نے ہمیں صداقت کا پیکر سکھایا ہے، یہی اسلام ہے جس کے اندر عمر جیسے بہادر پیدا ہوئے، یہی اسلام ہے
جس کے اندر عثمان ذو النورین جیسے سخی پیدا ہوئے. یہی اسلام ہے جس کے اندر حیدر کرار جیسے بہادر اور شجاعت اور فاتح خیبر پیدا ہوئے. انہوں نے خیبر کو فتح کیا. یہی وہ اسلام ہے جن کے ان کے صحابہ کرام کے بعد میں ایک نسلیں پیدا ہوئی جنہوں نے پورے ملک کو آزادی دلائی. لیکن افسوس کہ آج ہماری ذہنیت بدل چکی ہے. ہم نے اپنی تاریخی حقائق کو کھو دیا ہے, بھلا دیا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہندوستان میں ہمارے اکابرین کی قربانیاں کیا تھی. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں, تاریخوں کو کھنگالیے اور تاریخی کے حقائق کے جب تم کھنگالو گے تو دہلی سے لے کر کے ایک دور دراز کے علاقوں تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو. یہ تھوڑی قربانیاں ہیں. علماء کرام کی گردنوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا, تیل میں پکا دیا گیا. اور ملکہ وکٹوریہ جو انگلینڈ کی ملکہ ہوا کرتی تھی, اس نے بالآخر تعجب اور حیرت سے یہ جملہ کہا کہ کیا یہ حقیقت میں انسان ہے جو اس طریقے سے قربانیوں پر قربانیاں دیے جا رہے ہیں. یعنی اس کو تعجب اور حیرانی اس حد تک ہو گئی تھی کہ اب اسے یقین کرنا محال ہو گیا تھا کہ کیا یہ یقیناً انسان ہے. یہ بالکل کسی قسم کی پرواہ نہیں کر رہے, اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے, اپنے مال کی پرواہ نہیں کر رہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے. ایک سامنے والے کو دیگ میں پکتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی ہی چاہیے, غلامانہ زندگی ہم سے گزارنی نہیں ہے, ہمیں گزارنی نہیں ہے. انگریز کے اس ناپاک جال کو توڑ دیا. بالآخر ایک وقت آیا جس وہ تاریخ جو آج بھی تاریخ کے نام سے یاد کی جاتی ہے, 15 اگست کی تاریخ میں بالآخر اللہ جل شانہ